اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بیبی جان آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم جو دعا اس وقت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے وہ دعائے جوشن صغیر ہے۔ اصل میں اس کا سلیکشن ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اس میں جو ہے الفاظ خاصے مشکل ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں مشکل سے نہیں آتے ہیں ہم لوگوں کے، تو اس وجہ سے ہم نے چاہا کہ کم از کم ہم اس کو سمجھ تو لیں، پھر چاہے عربی میں پڑھیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ اس میں ہم نے کیا مطالبہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بہترین دعا ہے اور جوشن کبیر ہی کی طرح جوشن صغیر بھی انتہائی باعظمت دعا ہے، جسے جبریل امین عرش الہی سے سرکار دو عالم کے لیے بطور تحفہ لے کر آئے تھے۔ اس دعا کا امتیاز یہ ہے کہ اس میں پروردگار عالم کی بے پناہ مہربانیوں اور بے شمار رحمتوں کا ذکر ہے، جہاں اس نے اپنے بندے کو دنیا کے جملہ مصائب سے محفوظ رکھا ہے اور ان تمام مشکلات سے بچا کر رکھا ہے جن میں بندگان خدا صحراؤں، بیابانوں، دریاؤں، اسپتالوں میں مبتلا ہیں۔ اور آخر میں یہ دعا کی گئی ہے کہ مالک اس امر کی توفیق دے کہ بندہ ان تمام احسانات کو یاد رکھے اور اس کا شکریہ ادا کرتا رہے، یعنی تمام احسانات جو تو نے دنیا میں مجھ پہ کیے ہیں ان کو یاد رکھوں اور مسلسل گریٹیٹیوڈ کے فیز میں رہوں، یعنی کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مالک تو نے اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا کیا، تو ہر لمحہ ہر پل تیرا شکریہ۔ تو شکریہ کے لیے ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ شکریہ یہ نہیں کہ بس ہم کہتے رہیں شکریہ شکریہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، نہیں، جو نعمت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو اس کے کام میں صرف کرنا، دین کے کام میں، اللہ کے کام میں صرف کرنا، یہ شکریہ ہے۔ زبان سے بھی ادا کریں، ہم زبان دی ہے اللہ تعالیٰ نے تو اسے اچھے اچھے کام لیں، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس کے دین کا کام لیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، لوگوں سے اچھا بولا جائے، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرائی جائے، اچھی چیزوں میں، اچھے مقصد میں اس کو استعمال کیا جائے۔ تو جوشن کبیر کے مقابلے میں جوشن کے صغیر ہونے کا راز شاید یہ ہو، علامہ ذیشان حیدر جوادی کا ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کا راز یہ ہو کہ اس دعا میں دار دنیا میں توفیق ذکر و شکر کا مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی کہ ہمیں اللہ توفیق دے، ہم اس کا ذکر کرتے رہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس دعا میں یعنی جوشن کبیر جو ہے آتش جہنم سے نجات کی دعا کی گئی ہے، یہ ایک تمہید آخرت ہے اور وہ براہ راست انتظام آخرت ہے، اور ظاہر ہے کہ تمہید کے مقابلے میں اصل مدعا کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ دعا شاید دعائے کبیر کہے جانے کے قابل ہے۔ دعائے جوشن کبیر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں، تو ہم آپ سے سفارش کریں گے کہ آپ ضرور اس کو عربی زبان میں پڑھیں، اگر آپ کے خواہش ہوگی اور آپ چاہیں گے تو ہم اس کو پھر اردو زبان میں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، لیکن فی الحال دعائے جوشن صغیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم والا ہے۔ اس کا پہلا جملہ یہ ہے، الہی کم من عدو تدا یا علیہ سیف عداوتہ وشہدالی ذبۃ مدیتہ وارحف لی شباہدہ۔ تو خدایا میرے کتنے ہی دشمن ہیں جنہوں نے عداوت کی تلوار کو کھینچ لیا ہے اور چھری کی دھار کو تیز کر لیا ہے اور تبر کی تیز نوک نکال لی ہے اور زہر قاتل کو تیار کر لیا ہے، اپنے تیروں کا رخ میری طرف سیدھا کر دیا ہے۔
اور ان کی نگہبانی کی آنکھ سوتی نہیں ہے۔ ان کا منشاء دلی یہ ہے کہ مجھے ہر برائی میں مبتلا کر دیں، ہر تلخ گھونٹ پلا دیں، لیکن جب تو نے دیکھا کہ میں یعنی ہم لوگ اپنے آپ کو سب کو جمع کر کے دعا کریں، ہم سختیوں کو برداشت کرنے میں کمزور ہیں اور ارادہ جنگ رکھنے والوں کے انتقام سے عاجز ہیں اور دشمنوں کے نرغے میں اکیلے ہیں اور ان کے بارے میں وہ تیاری نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہمارے بارے میں کر لی ہے، تو نے اپنی طاقت سے ہماری تائید کی اور اپنی امداد سے ہماری کمر کو مضبوط بنا دیا، دشمن کی دھار کو کن کر دیا اور ان کو ساز و سامان کے باوجود رسوا کر دیا، ہمارے پائے کو ان سے بلند کر دیا اور جن مکاریوں کا رخ انہوں نے ہماری طرف کر دیا تھا انہیں انہی کی طرف یوں پلٹا دیا کہ وہ نہ اپنی پیاس کو بجھا سکے، نہ اپنے غیظ و غضب کی گرمی کو سرد بنا سکے، غصے سے اپنی انگلیوں کو کاٹتے رہے اور اس عالم میں منہ پھیر کر چل دیے کہ ان کے لشکر مدہوش ہو گئے۔ تیرا شکر ہے پروردگار جو ایسا قادر ہے کہ مغلوب نہیں ہوتا، ایسا حلیم ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر گزاروں اور احسانات کے یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ خدایا اے میرے اللہ، کتنے ہی باغی ہیں جنہوں نے ہم مکاری سے ہم پر ظلم کیا، اپنے شکار کے جال پھیلا دیے اور مسلسل ہمارے حالات کی نگرانی کرتے رہے اور ہماری طرف رخ کر کے اس طرح سمٹ کر بیٹھے جیسے درندہ اپنے شکار کے لیے بیٹھتا ہے اور موقع کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی وہ خوش آمدی مسرت کا اظہار کر رہے تھے اور کشادہ پیشانی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن جب تو نے دیکھا کہ یہ اندر سے مکاری کر رہے ہیں اور اپنے شریک مذہب کے لیے برے جذبات چھپائے ہوئے ہیں اور ظلم کے لیے طاقت جمع کر رہے ہیں، تو نے انہیں سر کے بھل جھکا دیا اور ان کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کو انہی کی کمین گاہ میں پچھاڑ دیا اور انہی کے کھودے ہوئے گڑھے میں گرا دیا جہاں رخساروں پر پیروں کی خاک جم گئی اور انہیں ایسی بیماری اور فقیری میں مبتلا کر دیا، الہی آمین، کہ ان کو انہی کے پتھروں کا نشانہ بنا دیا، انہی کی رسی کا پھندا گلے میں ڈال دیا، انہی کے تیروں سے مارا اور ناک کے بل گرا دیا، ان کے مکر کو انہی کی گردن میں ڈال دیا اور انہیں ندامت میں گرفتار اور حسرت میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی نخوت کے باوجود کمزور ہو گئے اور پھیل جانے کے بعد بھی سکڑ گئے، ذلت کے ساتھ اسی رسی میں گرفتار ہو گئے جس میں ہمیں گرفتار دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر تیری رحمت نہ ہوتی تو قریب تھا کہ ہم بھی انہی مصائب میں مبتلا ہو جاتے۔ اب تیرا شکر ہے پروردگار کہ تو ایسا صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا اور ایسا بردبار ہے جو جلدی نہیں کرتا۔ خداوندہ محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنی نعمت کے شکر گزاروں، اپنے احسانات کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ صلی علی محمد و آل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ اب یہ جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ تو ہمارے اوپر مشکلات آتی نہیں، یہ کس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو پوری قوموں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آج آپ یمن کا حال دیکھیں، ان کے بچوں کا حال دیکھیں، ہم کتنے آرام سے آسائش سے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اور کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، روزے کھول رہے ہوتے ہیں ہنسی خوشی۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے جیسے لوگوں پر کیا گزرے؟ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے مالک، ان لوگوں کو بھی اصلاح کر دے، ان کی بھی ہدایت دے دے جو اپنے ہی جیسے لوگوں کے مار کے جن کے پورے خاندانوں کو، پورے ملکوں کو تباہ کر رہے ہیں۔
خدایا محمد و آل محمد پہ رحمت نازل فرما، ہمیں اپنی نعمت کے شکر گزاروں اور اپنے احسانات کو یاد رکھنے والوں میں قرار دے۔ خدایا کتنے ہی حاسد ہیں جن کا حسد انہی کے گلوگیر ہو گیا، اور کتنے ہی دشمن ہیں جو اپنے ہی غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے، اپنی زبان کی تیزی سے ہمیں تکلیف پہنچائی اور اپنی گوشہ چشم سے ہماری طرف غلط اشارے کیے، ہمیں تیروں کا نشانہ بنایا اور ہمارے گلے میں اپنی برائیوں کا ہار ڈال دیا۔ ایسے وقت میں اے پروردگار، ہم نے تجھے پناہ کے لیے پکارا اور اس اعتماد کے ساتھ کہ تو فوراً سن لے گا، اور ہم اس دفعہ پر بھروسہ کیے ہوئے تھے جو برابر دیکھتا رہا تھا، اور ہمیں معلوم تھا کہ جو تیرے سایہ عاطفت میں آ جائے گا وہ مغلوب نہیں ہو سکتا، اور جسے تیری مدد کی پناہ گاہ مل جائے گی اسے حوادث کھڑکھڑا نہیں سکتے۔ تو نے اپنی قدرت کے ذریعے ہمیں دشمنوں کے شر سے بچا دیا، لہٰذا اے مالک تیری حمد ہے۔ تو وہ صاحب قدرت ہے جو مغلوب نہیں ہوتا، وہ حلیم ہے جو عدلت نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ لا یعجل صلی علی محمد و آل محمد وجعلنی لنعمائک من الشاکرین ولآلائک من الذاکرین۔ خدایا تو ہمیں اپنی نعمتوں کے شاکرین اور اپنی رحمتوں کے ذاکرین میں شمار فرما دے۔ خدایا کتنی ہی برائیوں کے بادل تھے جن کو تو نے صاف کر دیا، کتنی ہی نعمتوں کے آسمان تھے جنہیں تو نے برسا دیا، کتنی ہی کرامتوں کی نہریں تھیں جنہیں تو نے جاری کر دیا، اور کتنی ہی حادثوں کے چشمے تھے جن کا منہ بند کر دیا، کتنی ہی تازہ رحمتیں تو نے پھیلا دیں اور کتنے ہی عافیت کے لباس پہنا دے، کتنے ہی شدید رنج و غم تھے جنہیں تو نے دور کر دیا، اور کتنے ہی جاری رہنے والے امور مقدر کر دیے جنہیں تو طلب کرے تو تیرے ہاتھ سے نکل نہیں سکتے، اور تو بلائے تو انکار نہیں کر سکتے، لہٰذا تیرا شکر ہے اے صاحب قدرت پروردگار جو مغلوب نہیں ہوتا، اور صاحب علم مالک جو جلدی نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمیں اپنے نعمتوں کے شاکرین اور اپنے احسانات کے ذاکرین میں قرار دے، یعنی ہم اس کے احسانوں کا ذکر کرتے، ہم تو بھول کے بھی احسانوں کا ذکر نہیں کرتے، ہم نے اپنی زندگیاں گزار دیں، لیکن کبھی کبھار ہی کوئی یہ سوچتا ہوگا مالک نے کتنا کرم کیا ہے، ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنے احسانات ہم پہ کیے ہیں، ہمارے دشمن کتنے زیادہ ہیں، لیکن مالک نے کیسے کیسے ہمیں بچایا ہے جو آج ہم زندہ ہیں۔ خدایا کتنے ہی حسن زن تھے جنہیں تو نے سچ کر دکھایا، اور کتنے ہی غربت کے توڑ تھے جنہیں تو نے جوڑ دیا، خطرناک غربت کو بدل دیا ہے۔ بے شک میرے مالک کو ہلاکت خیز خطروں سے بچا دیا، مشقتوں سے مطمئن بنا دیا، تیرے عمل کے بارے میں کوئی باس پرس نہیں ہو سکتی، اور باقی سب سے سوال کیا جائے گا، تیری عطا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اسی لیے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے دے دیا، جب نہیں مانگا تو نے از خود عطا کر دیا، تیرے فضل و کرم کے دروازے پر آواز دی گئی تو نے بخل نہیں کیا، تو نے کبھی انعام، احسان، کرم اور فضل کے علاوہ کچھ نہیں کیا، اور ہم نالائق نے اس کے علاوہ اور کچھ نہ کیا کہ تیرے محرمات کی پاسداری نہ کی، معصیتوں پر، گناہوں پر جرأت پیدا کر لی، حدود سے تجاوز کیا، عذاب سے غفلت برتی، اور تیرے مشترکہ دشمن کی اطاعت کرتے رہے، مگر اس کے باوجود بھی اے ہمارے پروردگار اور مددگار، ہماری ناشکری نے بھی تجھے احسانات کی تکمیل سے نہیں روکا، اور نہ یہ احسان ہمیں گناہوں کے ارتکاب سے روک سکا۔ خدایا اب تیرے سامنے ہم کھڑے ہیں، وہ بندہ ذلیل جو تیری توحید کا معترف بھی ہے اور تیرے حقوق کی ادائیگی میں تقصیر کا بھی اقرار کر رہا ہے، خود اس بات کا گواہ ہے کہ تیری نعمتیں اس پر مکمل ہیں اور تیری عادت احسان مسلسل باقی ہے، لہٰذا ہے میرے مالک و پروردگار